بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم کل حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تو آج ہمارے جو مہمان ثناءخوان اور علماء کرام ہیں وہ ہمارا آج کا گلدستہ ہے، حسین گلدستہ سجا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم حافظ محمد بشارت علی چشتی صاحب سے نعتیہ کلام سنیں گے، اور استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت اولاد کے بارے ہے۔ تو ہم سوال کریں گے ان کے بارے، اولاد کے بارے میں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو موضوع کے مطابق تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو لائیو پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے رمضان میں۔ اور بحمد اللہ تعالی دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ تو ہم بلا تاخیر اپنے علماء کرام اور ثناءخوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حافظ بشارت صاحب سے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد ہم سوال کریں گے اپنے عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب سے پوچھیں گے، ہم جانیں گے کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کی جائے تو بہتر رہے گی۔ جی آپ صاحب۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، اور اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، اور والعصر جدوں کہہ چھڑیا تے جگڑا کی ریا باقی، والعصر جدوں کہہ چھڑیا تے جگڑا کی ریا باقی، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور لب و لہجہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں
ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ہمارے چینل پر آنے کے لیے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسے عالم دین ہیں جو ایک علمی اور روحانی ادارے میں پڑھا رہے ہیں۔ اس ٹائم درس نظامی کی پہلی کلاس جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ اولاد کی تربیت اس ماحول میں جو معاشرہ چل رہا ہے، اس انداز میں، اس معاشرے میں کس انداز کے ساتھ اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے تو والدین کے لیے بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بہتر ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دور میں ہر والدین پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر والد اور والدہ کا یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ ہم سے دور جا رہی ہے، ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہم سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتی۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں یہ والدین کا بھی قصور ہوتا ہے، جی، کیونکہ اولاد کا اصل جو مقصد ہے وہ والدین پر ہوتا ہے۔ جی، جس طرح بزرگان دین نے یہ طریقہ کار اخذ کیا ہے کہ اولاد کی کس طریقے سے ان کی خدمت کی جائے، ان کی کس طرح تربیت کی جائے، تو انہوں نے اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے 7 سال والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو گود میں اٹھائیں، دوسرے 7 سال جو ہیں وہ اپنی اولاد کو غلام بنا کر رکھیں، اور جو تیسرے 7 سال ہیں ان کے اندر وہ ان کو معاشرے کے اندر بٹھائیں۔ پہلے 7 سال جو ہے وہ گود میں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ وہ درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو پہلی انسان کی درسگاہ ہے وہ اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ تو آج کے اس دور میں دیکھیں بے شمار اسکول، یونیورسٹی، کالج اور اکیڈمیز آ چکی ہیں جس کے اندر اولاد 2 سال یا 3 سال کے ہوتے تو وہ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے ممالک ہیں کہ انہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ 7 سال کا جب تک بچہ نہ ہو وہ اسکول میں نہ آئے۔ تو یہ والدہ کی ہوتی ہے اہمیت کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائے، کیونکہ وہ درسگاہ ماں کی ہوتی ہے۔ اگر ماں اپنے فرض سے آشنا نہیں ہے، اپنی اولاد کی تربیت سے اچھے طریقے سے نہیں کر رہی، اس کو اسکول بھیج دیتی ہیں، دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، تو پھر جو اولاد ہے وہ انہی کی ہو کر رہ جاتی ہے، پھر وہ والدہ کی نہیں مانتے، والد کی نہیں مانتے۔ والد جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سارا دن جو ہوتا ہے وہ محنت مزدوری میں گزارنی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ماں کا اخذ ہوتا ہے، یہ ماں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 2 باتیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور بعض روایات میں 3 باتیں فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ دیکھیے یہ 3 باتیں ہیں، ان پر اگر جب ہم عمل کریں گے تو ہماری اولاد بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مسلمان پر لاگو ہے، فرض ہے، ایک انسان کی زندگی ناقابل قبول ہے اس کے بغیر۔ بالکل بالکل۔ تو جب ہماری اولاد تربیت حاصل یہ کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو والدین کام کریں گے وہی اولاد کام کرے گی۔ بالکل۔ اگر ہمارے والدین یا کوئی بھی معاشرے کے اندر چاہتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو تو وہ والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اچھے اعمال کریں گے۔ اگر وہ خود اچھے اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں کریں گے، تو اولاد خود بخود دیکھ کر، اپنی والدین کی طرف سے دیکھ کر وہ سبق حاصل کرے گی۔ تو اس طریقے کے ساتھ پہلی بات جو ہے وہ اولاد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے اندر ہر ایک طریقہ ہے، ہر ایک انسان کی راہ ہموار کرنے کا طریقہ ہے۔ پچھلی قوموں کے طریقے ہیں کہ ان پر عذاب کس لیے آیا، تو جب اولاد یہ پڑھے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ تو اولاد کی کامیابی کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے، اگر والدین اپنائیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ والدین
ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہی عمل اختیار کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کسی بھی والد کو اور والدہ کو کامیابی کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کریں۔ ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ عملی کردار اختیار کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کی اولاد خود کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی، اگر والدین کی تربیت ٹھیک ہے، والدین اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، بول چال ٹھیک ہے، لب و لہجہ ٹھیک ہے، تو خود بخود اولاد کا بھی وہی انداز ہوگا جس طرح والدین کا طریقہ کار ہے۔ اگر والدین جو ہیں وہ اولاد کو غلط طریقہ سکھائیں گے، گالی گلوچ کرنا سکھائیں گے، چوری چکاری سکھائیں گے، یعنی دیکھیں ایک بزرگ کا وہ واقعہ کتابوں میں بھی آتا ہے اور کافی دفعہ سنا بھی ہوگا آپ نے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک دن کسی کے گھر سے ماچس لے کے آیا تو والدہ مسکرا گئی، اس نے کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن گیا ان کے گھر سے چمچی اٹھا لایا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ ایک دن اس طرح اسے ڈانٹا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اس کا اتنا جو ہے وہ اتنا عور ہو گیا کہ ایک دن بڑے بڑیاں چوریاں ڈکیٹیاں کرنے لگا۔ اگر اسی دن ماچس جب لے کر آیا تھا، اگر والدہ اسی دن منع کرتی تو آج وہ چور نہ ہوتا۔ یعنی کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا جو ہے اس میں عملی کردار جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے والدین اپنی تربیت ٹھیک کریں، والدین جو ہیں وہ اولاد کو طریقہ کار بتائیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے سامنے جھگڑے نہ، آپس میں بات چیت نہ کریں، اونچا نہ بولیں، جب علیحدہ بیٹھے ہوں تو پھر آپس میں بات کریں تاکہ اولاد پر جو ہے وہ اثر غلط نہ پڑے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کو کس انداز کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ جو عام گھریلو معاملات ہوتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھتے ہیں تو جب اولاد بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور والد باہر سے آتا ہے، والدہ بیٹھی ہوتی ہے، یا گھر کام کاج ہوتے ہیں تو وہاں پہ چائے سے یا کھانے سے یا چھوٹی سی بات سے وہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے فی زمانے کے لحاظ سے۔ تو دیکھیے نا کہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابیہ تھی، ان کی اولاد جو ہے وہ انتقال کر گئی، تو چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جب صحابی رسول گھر آئے، یہ میں اس لیے حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو بیوی ہے اس پر کیا حقوق ہیں ہمارے مرد کے، کہ صرف مرد کا یہی کام نہیں ہے کہ صرف وہ کما کر لا کر دے، سارا دن محنت مزدوری کرے تو پھر گھر آئے تو اس کو اچھا رسپانس نہ ملے۔ تو بیوی کے اوپر یہ حقوق ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اولاد بھی خود ہی ڈیپینڈ کر جاتی ہے، خود ہی وہ اب بات کو اخذ کر لیتی ہے۔ تو جب صحابی رسول گھر آئے تو انہوں نے آ کر واہ ویلا نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا اس طرح فوت ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا جو خاوند ہے سارا دن محنت مزدوری تھک کر گھر آیا ہے، تو اگر میں آتے ہی ان کو یہ بات بتاؤں گی تو ان کی جو تھکاوٹ ہے اس پر یہ بوجھ بن جائے گا، تو وہ اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا پیش کیا اور پھر رات کو انہوں نے ہم بستری بھی کی۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح انہوں نے پھر بتایا، جب وہ ان کا خاوند اچھے طریقے سے اپنی تمام تھکاوٹ کو دور کر کے بیٹھا تو اس طرح اس صحابیوں نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ آپ تھک کر آئے تھے تو اس لیے یہ جو بات میں نے نہیں کی کہ آپ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پھر فجر نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب سرکار کی بارگاہ میں گئے، نماز ادا کی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا سید یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہو گیا، میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں تو رات کو ہم نے یہ واقعہ بھی کر دیا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ جو ہو چکا تمہاری بیوی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، ماشاءاللہ، کہ تمام دنیا کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے ان کے لیے دعا کی کہ جو ہو گیا تم نے اس پر صبر کیا، تمہیں اللہ اس کا اجر دے، اور جو تم نے رات کو عمل کیا ہے، یعنی کہ اپنی ازدواجی جو زندگی ہے اس کا جو عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے، اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو تو ان کو 3 باتیں سکھائیں۔ سب سے پہلے ان کو سچ بولنا سکھائیں،
माशाल्लाह, کیونکہ سچ کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. बिल्कुल, جب ہم سچ بولنا سکھائیں گے، اور یہ بھی بات ہے جو میں نے پہلے آپ سے جناب عرض کی کہ جی. جب تک والد یا والدہ اپنے اندر وہ بات نہیں داخل کریں گی، جب تک وہ خود عملی کردار نہیں ادا کریں گی، تب تک جو بچہ ہے نا وہ نہیں سیکھ سکے گا. بالکل. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی جس طرح یہ آپ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے کہ والد کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، جی جی تو بالکل، دروازے پر بالکل. دستک ہوتی ہے، اس جی طرح. آپ کہہ دیں کہ بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابو جی گھر نہیں ہے. جی تو جب ہم ان کو تربیت اچھی نہیں دیں گے، ان کو سچ بولنا بالکل. سکھائیں گے نہیں، تو وہ معاشرے میں سچ بولیں بھی نہیں. قرآن کریم میں سچ کی بے شمار حکمتیں بتائی گئی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں سچ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. माशाल्लाह, سچ بولنا سکھائیں. آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ. آج 11 رمضان المبارک کی جی. نسبت سے ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واقعہ آتا ہے جی بالکل, کہ ماشاءاللہ. آپ کی والدہ نے آپ کو جب دین کی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. اور اس سچ کی برکت سے دیکھیے پھر غوث اعظم نے سارے ڈاکوؤں کو کل جو ہے مسلمان کر دیا. سبحان تو یہ اللہ, سچ کی سبحان برکت ہے. بالکل. تو دوسری کون سی بات ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں. نماز کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. بالکل, نماز پھر وہی بات آگے آ جائے گی کہ جب تک ہم والدین نہیں اپنے اندر عملی بالکل, اقدام اٹھائیں گے، بالکل. عمل نہیں کریں گے، تو پھر یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ عمل کرے. وہ کبھی کامیاب معاشرے میں نہیں ہوگی. تبھی کامیاب ہوگی جب والد خود عمل کرے گا تو جی. بچہ دیکھ کر عمل کرے گا. بالکل. جو بچپن کی زندگی ہوتی ہے بچے کی، وہ صرف دیکھ کر عمل کرتا ہے. بے یہ شک. نہیں ہوگا کہ باپ بچے کو کہے جاؤ جی تم نماز پڑھو. جی. تو ایک دن وہ جائے گا، 2 دن جائے گا، آخر کار اس کے ذہن میں آئے گا کہ میرا باپ نماز پڑھتا نہیں، مجھے یہ کہتا ہے نماز پڑھو. بے شک, خود سچ بولتا نہیں، مجھے کہتا ہے سچ بولو. جی. تو جو معاشرے میں والد یا والدہ کردار ادا کریں گی، اگر وہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے تو بالکل. آخر کار وہ گالی گلوچ کریں گے، تو پھر جو اولاد ہے اس کی زبان پر بھی وہی آئے گا. بالکل اس طرح. آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جی یہ آگے اولاد یہ والدین پر منحصر ہے کہ اسے کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے. جی جی تو جوان ہونے کے بعد یہ اللہ کی اس پر کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو بالکل, یہ بالکل اس صحیح. لیے والدین پر زیادہ زور ہے. جب تک والد اور والدہ یعنی کہ دونوں والدین تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، جی خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، تو پھر اولاد بھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکے. بالکل. اگر باپ مسجد میں جائے تو جائے اولاد تو کو ساتھ لے کے جائے, جائے. والدہ اس کو- گھر میں نماز پڑھے, گھر میں اس کی بیٹیوں بیٹی ہے اس لے کو کر ساتھ بٹھا کر نماز کہ پڑھے. گھر کے اندر اچھا ماحول جی. بنے گا تب ہے. بالکل. وہ دیکھیے نا، ایک میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک ایڈ بہت زبردست دیا تھا. تو جی. اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تربیت اولاد کے لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا تھا. تو انہوں نے جی. کس طرح یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم حافظ قرآن بن جاؤ، تو ہم تمہیں یہ چیز دے دیں گے، ہم تمہیں فلاں چیز دے دیں گے، جی. تم بس حافظ قرآن بن جاؤ. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم حفظ کر لو گے تو ہم آپ کو موٹر سائیکل لے کے ہاں، دیں گے, یہ آئی دیں. فون لے کے دیں گے, جی. فلاں چیز لے کے دیں گے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم دینی کتب لے کے دیں گے آپ دینی کو. گوتم. یہ اس طرح جب اس والد نے اپنے بیوی کو سامنے بٹھایا، بچے کو خطاب نہیں کیا جی کہ میں بچے کو کہہ رہا ہوں سن، وہ بھی رہا ہے. تو جی. اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج میں فلاں علاقے میں گیا ہوں، اپنے فلاں دوستوں کے پاس گیا ہوں، تو وہاں پر نا ایک حافظ قرآن تھے، تو ان کی انہوں نے بہت عزت کی ہے. وہاں پر بہت اچھے امیر لوگ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو امیر لوگ تھے ان کی عزت کسی نے اتنی نہیں کی جتنی حافظ قرآن کی عزت کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ بچے کے سامنے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جی تو بالکل. جب ان بچے کے سامنے حافظ قرآن کی فضیلت ہوگی تو بچہ کہے گا یار بہت اچھی فضیلت ہے، میں بھی یہ حافظ قرآن بنوں گا. پھر ساتھ بیٹھا اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، ان کے پاس بھی حافظ قرآن تھا. تو انہوں نے باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے دینے کی بجائے پہلے حافظ قرآن کو دیے سبحان اللہ. اور بیٹے کو بعد میں دیے. بیٹے کو کہا بیٹا میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہلے پیسے اس لیے نہیں دیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. کیا بات, اس کی زیادہ فضیلت ہے. جی بالکل. بچے کے دل میں یہ محبت ہے کہ یار حافظ قرآن کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر ماشاء خود بخود مطلب یہ ہے کہ جب تک اولاد تربیت یافتہ اس وقت ہوگی جب ہمارے والدین اچھی جی. تربیت یافتہ ہوں گے. بالکل. والدین اچھے طریقے کے ساتھ تربیت خود حاصل کریں، پھر اپنی اولاد کو تربیت دیں، پھر آپ کی اولاد اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہوگی. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خدمت کا طریقہ سکھائیں. ان کو گھر کے اندر بتائیں کہ والدہ کی خدمت پر کیا اجر ہے.
ان کو بتائیں کہ والد کی خدمت پر کیا اجر ہے، بڑوں کی ادب کرنے سے کیا ملتا ہے، بڑوں کی خدمت کرنے سے، اساتذہ کی خدمت کرنے سے، اپنے معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ کیا ہے۔ تو جب ہم یہ 3 باتیں، پہلے سچ بولنا سکھائیں، دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا سکھائیں، تیسرے نمبر پر اس کو خدمت کا طریقہ بتائیں کہ ان تمام چیزوں کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا اجر ملتا ہے۔ بالکل ماشاء تو اس طرح جب یہ عملی اقدام والدین اٹھائیں گے تو ان کی اولاد خود بخود دیکھ کر ان کی طرف چلی جائے گی۔ جی اب دیکھیے کہ نماز پڑھانے کے ساتھ جو بابا فرید الدین گنیش شیخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نماز کی طرف کس طریقے سے لایا، ماشاء ان اللہ، کو شکر بالکل، اچھی پسند تھی جی، تو کہا بیٹا آپ نماز پڑھیں تو آپ کو بہت شکر شکر، اللہ دے دے سبحان گا۔ اللہ، تو سبحان بیٹے کی اللہ، اس طرف رجوع ہو گئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جی تو ایک بالکل، دن بس جب نہ شکر نہ رکھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آج میں نے شکر نہیں رکھی۔ جی، دیکھیے نماز کی برکت کیا ہے، نماز کیا کی بات فضیلت کیا ہے۔ ماشاء اللہ، تو آپ کی والدہ نے عرض کی یا اللہ اگر آج شکر نہ ملی تو جی، یہ تیری عبادت کرنے سے میرا بیٹا دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے وہ شکر آ گئی، تو پتہ چلا کہ اولاد کو نماز کی طرف تلقین کرنی جی، چاہیے بالکل، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے خدا کی طرف سے ہمیں حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ فرض ہے۔ جی، تو جب تک ہم اگر والدہ نے اس انداز کے ساتھ تربیت کی ہے تو آج وہ اللہ کے ولی بھی بنے ہیں۔ اللہ کے ولی بھی بنے تو اس طرح آج کے معاشرے میں بھی چاہیے کہ آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ جو ہے وہ والدین پہ کرتا ہے۔ والدین پر کرتے ہیں۔ اگر وہ کریں، سیدھا راستہ دکھائیں، سچ بولنا سکھائیں تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے معاشرہ۔ اگر گھر میں بیٹھ کے والد کہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں بتا دے باہر، تو پھر وہ آج والد نے کیا کل بیٹا کرے گا، پھر کل اس کا بیٹا اس طرح کرے گا۔ لہٰذا آج سے معاشرہ اس طرح بدل سکتا ہے۔ معاشرہ کسی نے نہیں بدلنا، خود کو اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر معاشرہ چینج ہوگا۔ اور اگر والدین آج سے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کریں تو کل اولاد اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ اس طرح ہی ہے۔ تو آئیے آج ابھی حافظ صاحب سے کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین کے اگر کوئی سوال ہوں تو وہ بھی سوال پوچھے جائیں گے آپ سے۔ اگر کوئی سوال آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمانی ہے۔ تو لہٰذا چلتے ہیں اپنے حافظ محمد بشارت علی چشتی صاحب سے، سنتے ہیں دوبارہ پھر کلام۔ آج کیا نیا کلام لے کے آئے ہیں حافظ صاحب؟ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، صدیق سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں
سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں، جس سے نگاہ نے عثمان سے کچھ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے کچھ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ موقع کی مناسبت پر اور معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ صاحب نے کلام پڑھا ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز کے ساتھ۔ تو جی آج جو ہمارا سوال آیا ہے وہ سوال آ رہا ہے کہ جو پہلے مائیں جو ہیں وہ اولاد کو اللہ کی اور کلمہ شریف کی لوری دیا کرتی تھی، تو آج مائیں جو ہیں وہ ٹچ موبائل پکڑاتی ہیں اور سانگ لگا کے دیتی ہیں کہ بیٹا یہ سنو، تو اس کے بارے میں کیا آپ کی حکم ہے؟ ناظرین سوال کر رہے ہیں کہ آج پہلا معاشرہ ٹھیک تھا یا آج ٹچ موبائل جو پکڑا دیتی ہیں وہ معاشرہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں جی بالکل، یہ فی صورتحال جو چل رہی ہے وہ ہے تو اسی طرح ہی ہے، تو یہ بات اسی طرف آ جائے گی کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کسی غیر پر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ان کے ہی غلام ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو انٹرنیٹ پر چھوڑ دیں گے یا اپنی اولاد کو سونگ کی طرف یہود و نصارہ کی طرف چھوڑ دیں گے تو پھر وہ غلام بھی انہیں کا ہوگا، ان کی ہر بات کو وہ ایکسیپٹ کرے گا، ان کی طرف رجوع کرے گا، تو ان کا جو طریقہ کار ہے، عمل زندگی ہے، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے وہ پھر وہ انٹرنیٹ کی طرف ہوگا۔ وہ اپنا آپ دیکھیں نا کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب روڈ پر سفر کریں تو بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے ٹریفک آ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے پیچھے دیکھنا ہے یا آگے دیکھنا ہے، گاڑی والا وہ ہارن دیتا رہتا ہے، تو بچے کی جو فوکس ہے وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے، نیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں، ماؤں نے اپنی گود کو بھی اجاڑا ہے، اپنے جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھویا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو نیٹ پر نہ چھوڑیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت بے شک عیاں ہے، بے شک تمام ہر گھر میں انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے، تو اپنی اولاد کو بہتر بنانے کے لیے آج جس طرح دیکھیں نا، آپ نے وہ انٹرنیٹ کی بات کی ہے کہ وہ سانگ لگا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو گیمیں لگا دیتے ہیں، گیمیں لگا دیتے ہیں کہ بچہ جو ہمیں تانگ نہ کرے، ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، تو بچہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ منوس رہے گا، چپ رہے گا، خاموش رہے گا، ہمیں اٹھانا نہیں پڑے گا۔ تو جب ہم یہ عادت بچے کو ڈالیں گے تو ان کی جو رجحان ہے وہ ماں سے دور ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو
قریب لانے کے لیے بچے اپنے قریب رکھنے کے لیے ماں کو بچے کے ساتھ منوس ہونا پڑے گا. بالکل اسی طرح کام کاج پہلے بھی کرتی تھیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی تربیت کرتی تھی. دو بے شمار صحابیات ہیں وہ بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی. اولیاء کرام کی والدہ ہیں وہ بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی. تو یہ جو سہولت آ چکی ہے یہ صرف جو فی زمانہ عورتیں ہیں جو سیکولرزم کی ہیں، اسکول یونیورسٹی کالج کی پڑھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر بچے کو اٹھایا تو ہم پر یہ بات ہے کہ یہ دیکھو یہ ماں جا رہی ہے. تو اپنی وہ شان کو کم کرنے کے لیے، اپنی شان کو داغدار کرنے کے کہ ہم پر یہ ایشو نہ آئے تو اپنے بچوں کو غیر پر چھوڑ دیتی ہیں. کچھ ایسے ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ چھوڑ آتے ہیں. 3-4 ماہ کے بعد جب اچھا تربیت یافتہ ہو جاتا ہے یا سالوں کے بعد تو بچے کو گھر لے آتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. پھر اس کے ساتھ بچے کا مانوس جو ہے نا وہ ماں کی طرف نہیں ہوتا. بچے کے ساتھ ماں محبت کرے، اپنے کام کاج بھی کرے، گھر کے ساتھ اس سے محبت بھی کرے. اولیاء کرام کے والدہ ہیں ان کو دیکھیں وہ بھی اپنے گھر میں کام یعنی کہ جس طرح آپ نے پہلے فرما رہے تھے کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ دیکھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دیکھنے پر جو طریقہ اسے دکھایا جائے گا اس طریقے پر وہ چلے گا. جی ہاں. تو ماشاءاللہ اگر والدین اپنا طریقہ کار ٹھیک انداز سے اسے دکھائیں گے تو پھر بچہ بھی ٹھیک چلے گا. تو آج ہم اسی بات پر اختتام کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز کل ملیں گے دوبارہ اسی ٹائم اسی جگہ اسی وقت اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے. اور جو اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں اس موضوع میں یا اگلا موضوع جو آ رہا ہے اس موضوع میں. اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے. اور ہمارے ساتھ جو کل کے نئے مہمان ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور نئے وقت کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.